مکتوب نمبر 25 آپ علیہ السلام کی وصیت جسے ہر اس شخص کو لکھ کر دیتے تھے جسے صدقات کا عامل قرار دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے وحدہ لا شریک کا خوف لے کر آگے بڑھو، اور خبردار نہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرنا اور نہ کسی کی زمین پر جبرن اپنا گزر کرنا۔ مال میں سے حق خدا سے ذرہ برابر زیادہ مت لینا، اور جب کسی قبیلے پر وارد ہونا تو ان کے گھروں میں گھسنے کے بجائے چشمے اور کنویں پر وارد ہونا، اس کے بعد سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف جانا اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر سلام کرنا، اور سلام کرنے میں بخل سے کام نہ لینا۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ بندگان خدا، مجھے تمہاری طرف پروردگار کے ولی اور جانشین نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے اموال میں سے پروردگار کا حق لے لوں۔ تو کیا تمہارے اموال میں کوئی حق اللہ ہے جسے میرے حوالے کر سکو؟ اگر کوئی شخص انکار کر دے تو اس سے دوبارہ تکرار نہ کرنا، اور اگر کوئی شخص اقرار کرے تو اس کے ساتھ اس انداز سے جانا کہ نہ کسی کو خوفزدہ کرنا، نہ دھمکی دینا، نہ سختی کا برتاؤ کرنا، اور نہ بیجا دباؤ ڈالنا۔ جو سونا یا چاندی دے دیں وہ لے لینا، اور اگر چوپایا یا اونٹ ہو تو ان کے مرکز پر اچانک بلا اجازت وارد نہ ہو جانا کہ زیادہ حصہ تو مالک ہی کا ہے۔ اس کے بعد جب چوپایوں کے مرکز تک پہنچ جانا تو کسی ظالم و جابر کی طرح داخل نہ ہونا، نہ کسی جانور کو بھڑکا دینا اور نہ کسی کو خوفزدہ کر دینا، اور مالک کے ساتھ بھی غلط برتاؤ نہ کرنا، بلکہ مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مالک کو اختیار دینا، اور وہ جس حصے کو اختیار کر لے اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا، پھر باقی کو 2 حصوں پر تقسیم کرنا اور اسے اختیار دینا، اور پھر اس کے اختیار پر اعتراض نہ کرنا، یوں ہی ایسا کرتے رہنا یہاں تک کہ اتنا ہی مال باقی رہ جائے جس سے حق خدا ادا ہو سکتا ہے تو اسی کو لے لینا۔ بلکہ اگر کوئی شخص تقسیم پر نظر ثانی کی درخواست کرے تو اسے بھی منظور کر لینا، اور سارے مال کو ملا کر پھر پہلے کی طرح تقسیم کرنا، اور آخر میں اس بچے مال میں سے حق اللہ لے لینا۔ بس اس کا خیال رکھنا کہ بوڑھا، ضعیف، کمر شکستہ، کمزور اور عیب دار اونٹ نہ لینا، اور ان اونٹوں کا امین بھی اسی کو بنانا جس کے دین کا اعتبار ہو اور جو مسلمانوں کے مال میں نرمی کا برتاؤ کرتا ہو، تاکہ وہ ولی تک مال پہنچا دے اور وہ ان کے درمیان تقسیم کر دے۔ اس موضوع پر صرف اسے وکیل بنانا جو مخلص، خدا ترس، امانت دار اور نگراں ہو، نہ سختی کرنے والا ہو، نہ ظلم کرنے والا، نہ تھکا دینے والا ہو، نہ شدت سے دوڑانے والا۔ اس کے بعد جس قدر مال جمع ہو جائے وہ میرے پاس بھیج دینا تاکہ میں امر الہی کے مطابق اس کے مرکز تک پہنچا دوں۔ امانت دار کو مال دیتے وقت اس بات کی ہدایت دے دینا کہ خبردار اونٹنی اور اس کے بچے کو جدا نہ کرے، اور سارا دودھ نہ نکال لے جو بچے کے حق میں مضر ہو۔ سواری میں بھی شدت سے کام نہ لے، اور اس کے اور دوسری اونٹنیوں کے درمیان عدل و مساوات سے کام لے۔ تھکے ماندے اونٹ کو دم لینے کا موقع دے، اور جس کے کھر گھس گئے ہوں یا پاؤں شکستہ ہوں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ راستے میں تالاب پڑے تو انہیں پانی پینے کے لیے لے جائے، اور سرسبز راستوں کو چھوڑ کر بے آب و گیا راستوں پر نہ لے جائے۔ وقتاً فوقتاً آرام دیتا رہے، اور پانی اور سبزے کے مقامات پر ٹھہرنے کی مہلت دے، یہاں تک کہ ہمارے پاس اس عالم میں پہنچے تو حکم خدا سے تندرست اور تگڑے ہوں، تھکے ماندے اور درماندہ نہ ہوں، تاکہ ہم کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق انہیں تقسیم کر سکیں، کہ یہ بات تمہارے لیے بھی اجر عظیم کا باعث اور ہدایت سے قریب تر ہے۔
انشاءاللہ۔